صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث حق علی اللہ عونہم، تین آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لازم کر لی ہے۔ ایک وہ غلام جو اپنے آپ کو غلامی سے آزاد کروانا چاہتا ہے کہ مالک کو پیسے دوں اور میں آزاد ہو جاؤں، اللہ اس کے لیے پیسے کا انتظام کر دے گا، کیونکہ اللہ تو پہلے ہی چاہ رہے تھے کہ تو آزاد ہو۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہوا، اللہ تو چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہی زمین پر اللہ کا نظام آئے اور ظلم ختم ہو، تو ظلم کی آواز کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، تو جو کام اللہ چاہتے ہیں وہی تو بھی کر رہا ہے۔ اور تیسرا فرمایا وہ شخص جو برائی سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہو، اللہ تو چاہتے ہیں زنا سوسائٹی سے ختم ہو، تو بھی نہ کرے زنا، تو وہی کر رہا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس لیے تو پیسے کما رہا ہے، تو اس کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لازم کی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہو اس کی بھی مدد کرو، کیونکہ تم اس کی مدد کرو گے تم گویا اللہ کی مدد کر رہے ہو، کیونکہ اللہ جو چاہ رہا ہے تم اللہ کو اللہ کے کام میں ہاتھ بٹا رہے ہو، اللہ کے کام میں کوئی نہیں ہاتھ بٹا سکتے، مجازاً ہمیں سمجھایا گیا وہ کام کر رہے ہو جس سے اللہ کیا ہو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے صبح پڑھائی کرو، شام کو کیا کرو، اب تو اتنے کمانے کے ذریعے فری لانسنگ کے ذریعے کتنے کام ہو رہے ہیں، کتنی بزنس میں آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، اتنا کچھ ہے کہ جہاں آبادی ہو وہاں کوئی بھوک سے نہیں مرتا۔ تو جب آپ یہ کام کرو گے تو پھر کیا ہوگا، ایسا نہیں کہ ڈیفنس کے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، نہ نہ نہ، جب آپ کی ٹماٹر کی پہلی ریڈی ہوگی تو پتہ ہے کس کا رشتہ آئے گا، اس کا رشتہ آئے گا جس کا خود اپنا ٹماٹر کی ریڈی ہے، وہ اپنی بیٹی آپ کو دے دے گا کہ میرا بھی ٹماٹر کا کام ہے، میں ایک ریڈی میں اپنی 6 بیٹیوں کو کھلا رہا ہوں، تو یہ ایک ریڈی میں میری ایک بیٹی کو نہیں کھلا سکتا، تو وہ ٹماٹر والا اپنی بیٹی آپ کو دے دے گا، یہ آپ کی پہلی شادی ہوگی۔ اس کے بعد پھر آپ کا کام ہمیشہ ٹماٹر والے، یہ تھوڑی کہ 20 سال پہلے جو ایک ریڈی لگاتا تھا آج بھی ایک لگا رہا ہے، جو 20 سال پہلے ایک ریڈی لگاتا تھا اب اس کی سبزی منڈی میں، وہ آڑتی ہوتے ہیں نا، آڑتی میں نے خود دیکھے ہیں، ہوائی بات نہیں کر رہا، ہمارے محلے میں ایک سبزی والا صبح و شام ریڈی سے سبزی بیچتا تھا، اس کے بعد اس نے ایک دکان بنائی، اس کے بعد کروڑوں روپے کا بزنس ہے۔ ایک آدمی کو ہم نے دیکھا چھوٹے موٹے اسکریپ کا کام کرتا ہے، پھر اس نے بڑھایا، آج اس کا کروڑوں روپے کا بزنس ہے۔ بزنس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تو ہمیشہ ایک ریڈی پہ تھوڑی رہو گے، ہاں ایک ریڈی پہ جب رہو گے جب گرل فرینڈ رکھی آپ نے، کیونکہ جتنا ٹماٹر کے پیسے بچیں گے سارے گرل فرینڈ پہ خرچ ہو جائیں گے آپ۔ تو میرے بھائی پھر کیا ہوگا، تو وہ بڑھے گی، اس دوران آپ کے بچے بھی ہوتے چلے جائیں گے، بیٹا جیسے ہی بڑا ہوگا وہ بھی ٹماٹر میں آپ کے ساتھ آ جائے گا۔ سمجھتا ہے بات کو؟ ایسے بھی جتنی میں باتیں کر رہا ہوں سب کی مثالیں دیکھی میرے پاس موجود ہیں۔ ہمارے ایک دوست چمن میں، ان کا چھوٹا سا ٹھیا تھا، ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ میرے ابا کا چھوٹا سا ٹھیا تھا، کہہ رہے ابا نے شادیاں بھی کی، شادی ہوئی دوسری شادی، انہوں نے کہا اللہ پہ توکل، بیٹے بھی ہوتے رہے بیٹیاں بھی ہوتی رہیں، ان کے 16 بیٹے 16 بیٹیاں، 32 3 بیویاں۔ تو کہہ رہے ہیں بیٹے جیسے جیسے بڑے ہوئے نا اس کھوکھے میں ابا کے ساتھ شریک ہوتے ہوتے بزنس کو بڑھاتے رہے، اب دبئی میں کروڑوں روپے کا بزنس ہے ان کا۔ نہیں آئی بات میرا خیال ہے، کیونکہ بیٹا جس طرح سے بزنس میں آپ کا ساتھ دیتا ہے نا، ملازم تو خود کھا جاتا ہے بزنس کو، بیٹوں کو تو پتا ہوتا ہے ہمارا ہی ہے بھائی، اس لیے وہ صحیح طریقے سے اس میں کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی آپ نے ٹماٹر کی ریڑھی لگا لی، ٹماٹر تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، کچھ اور لگا لو، آپ گٹکے کی دکان نہیں کھول لینا بس۔ تو اب کیا ہوگا، پھر آپ کے بچے بھی ہوں گے، اللہ پہ توکل کرو، اللہ کھلاتا ہے اللہ پلاتا ہے، تو بیٹیاں بھی ہوں گے، بیٹی ہوتی بالغ ہوتی اس کی شادی کرو، اور بیٹے ہوں گے تو آپ کے ساتھ بزنس میں شریک ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ کا ویسے بھی بزنس ایک ٹماٹر پہ نہیں رہے گا، بڑھ چکا ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوگا میرے بھائی، اس کے بعد پھر آپ کے ہاں دولت کی ریل پیل انشاءاللہ شروع ہو جائے گی، پھر آپ کرو ایک اور شادی۔ آپ کہہ سکتے ہو اب تو میں بڈھا ہو جاؤں گا، نہ اس سے پہلے ہی ہو جائے گا انشاءاللہ یہ سب کچھ، اور چونکہ ٹائم پہ آپ کی شادی ہو چکی تھی لہذا آپ سیکشولی ویک بھی نہیں ہوگے، کیونکہ ٹائم پہ شادی ہو چکی تھی نا، تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بالکل ہی، تو وہ کیونکہ کمزور وہ ہوتا ہے جس کی یہ قوت استعمال ہی نہیں ہو رہی ہوتی، یا کہیں اور غلط استعمال ہو رہی ہوتی، وہ مینٹلی کمزور ہوتا ہے، پھر جسمانی طور پر تو یہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ سے کوئی کمزوری نہیں آتی، لیکن دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہو آپ، اس میں کیا خرابیاں ہیں وہ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے، کہ یہ جو ہاتھ سے لوگ اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں،
ڈاکٹر تو ایک فزیکلی رپورٹ پیش کر دے گا کوئی خون کی کمی نہیں، بھائی اتنا نہیں ہے، اتنا سادہ نہیں. لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کی عادت تھی لیکن نامرد ہو چکی تھی، پتہ ہے آپ کو؟ ان کا بھی فزیکل ٹیسٹ کرواتے تو کوئی خرابی نہیں تھی، سارے ہارمونز برابر تھے. لیکن جب ان سے کہا گیا نکاح کرو تو انہوں نے کہا ہمیں عورت میں رغبت ہی نہیں ہے. تو یہی تو مردانہ کمزوری ہے کہ جہاں رغبت ہونی چاہیے وہ رغبت رہی نہیں ہے. تو جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک چیز پہ ان کا دماغ سیٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو ان کو وہ بھرپور فائدہ نہیں ہوتا جو اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں. تو خیر اب کیا ہے میرے بھائی، آپ تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، پھر جب اللہ دولت دے گا تو ایک اچھے بہت اونچے خاندان میں کر لینا، کیا خیال ہے؟ پھر اور دے گا تو ایک اور کر لینا، پھر اور دے گا تو اس کے بعد آپ بھی تو ایک حد تک ہی ہو نا. اس کے بعد آپ بھی تو ایک اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ ساری دنیا میں آپ اکیلے ہی آدمی پیدا ہوئے ہو. کیا خیال ہے؟ ہر طاقت اللہ نے انسان میں محدود رکھی ہے. تو یہ کام کریں آپ. لیکن اگر پڑھائی کے چکر میں شادی کو ڈیلے کیا تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. پڑھائی کی تو دیکھو میں نے تو زیادہ پڑھا ہی شادی کے بعد ہے، کیونکہ درس نظامی تو ہم نے پڑھ لیا تھا شادی سے پہلے. لیکن جو موقع ملتا ہے نا ٹیچنگ کا، اصل میں تو ایجوکیشن اس وقت ہوتی ہے جب وہی کتابیں ہم طلبہ کو پڑھاتے ہیں. جب ہم خود پڑھتے تھے تو بعض دفعہ یہ ہوتا تھا بے گزارو امتحان میں اس کے آنے کے چانس نہیں ہے، بعض طالب علم تو ڈنڈی مار دیتا ہے. لیکن جب طلبہ کو پڑھانے کے لیے ہم بیٹھے اس وقت میری شادی ہو چکی تھی. میرا جو تدریس کا پہلا سال تھا، شادی بھی میری اسی سال ہوئی ہے. جب میں ٹیچر بنا ہوں نا تو پہلا دن جو میرا ٹیچنگ کا تھا میں میرٹ تھا. تو اس وقت اصل میں میرا امتحان شروع ہوا. طلبہ کو پڑھانا ہے تو پھر تو اسٹڈی لازمی کرنی پڑتی ہے انسان کو، اور ہر سبق کی اسٹڈی صحیح طرح سے کرنی پڑتی ہے. تو اصل تو محنت اس وقت شروع ہوئی جب ہماری شادی ہو چکی تھی. لیکن ہم نے پڑھایا، الحمدللہ پڑھا رہے ہیں اس وقت سے، ریسرچ کا کام کیا، تحقیقی کام کیا، بیانات کیے، دنیا میں ٹریولنگ بھی ہو رہی ہے، حج بھی ہو گیا، عمرے بھی ہو رہے، سارے کام، مرغیاں بھی پل رہی ہیں، بکریاں بھی پل رہی ہیں. پیسے میرے پاس نہیں ہوتے تھے، پیسے بھی آنا شروع ہو گئے. اچھا آپ لوگ تو کہہ رہے ہوں گے یوٹیوب تو آیا ہے نا، اس سے پہلے میں کیا کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد ہوتی ہے کہ آپ، قرآن کہتا ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہوگا. میں نے 20 کاروبار کیے ہوں گے، جس کاروبار میں مجھے لگتا تھا کہ کچھ نہیں ملے گا وہاں سے ملا، جس میں لگتا تھا یہیں سے سب کچھ ملے گا وہاں ڈوب گیا. لیکن گھر چلتے رہے الحمدللہ. ٹھیک ہے نا، گھر کیا ہوتے رہے ہیں؟ چلتے ہی رہے. بچے بھی آتے رہے مارکیٹ میں، گھر بھی چلتے رہے. اور میرے بھائی تو آپ اللہ پہ اعتماد کرو، اللہ پہ کیا کرو، توکل کرو. کہیں اونچ نیچ آ جائے تو صبر کرو. وہ تو کنواروں میں بھی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کتنے کنوارے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، جیب میں گٹکے کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ بھی تو ٹینشن ہے. تو کبھی تو شادی کے بعد بھی آ سکتی ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں. اللہ چاہے گا تو شادی کے بعد ٹینشن دے دے گا، نہیں چاہے گا تو نہ بعد میں دے گا نہ پہلے دے گا. بس ایک آیت قرآن کی یاد رکھو، اللہ سورہ نور میں کہتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، نکاح کرو فقیر ہوگے اللہ غنی کر دے گا، بس چھوڑ دو اللہ کے ہاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ پہ ڈال دو، ورنہ اس طرح مرے رہو سڑے رہو. پھر اپنے بچوں کو بھی روکتے ہیں شادی سے، یہ بھی پڑھے گا، تو دادا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، نانا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں. خوشیاں ہی نہیں دیکھ، خالی پڑھائی تھوڑی ہے میرے بھائی سب کچھ. انگریز میں بڑے بڑے سائنسدان ہیں، جاپان سے زیادہ تھوڑی پڑھ سکتے ہو. حال دیکھو بیچاروں کا کیا ہو گیا. جو پڑھے لکھے ہیں ان کی بھی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. اکیلے تنہائی، رینٹے بندہ آتا ہے ان کی بوڑھے سے بات کر کے تنہائی دور کرتا ہے. تو سب کچھ پڑھائی نہیں ہے میرے بھائی، نیچرل لائف کی طرف آؤ. دوسرا سوال مفتی صاحب، آج جتنی بدماش تنظیمیں ہیں وہ تو اپنے حق یا جیت کے لیے جان تک کی پرواہ نہیں کرتے. بس ایک دیندار لوگ ہی رہیں گے جنہیں دین و دنیا والا جتنا ذلیل کر دیا، حق چھین لو، بڑوں کو گالیاں دیتی ہیں اپنی جان سب. اقرار حسن نے جو کام کیا وہ اسٹائل علماء کیوں نہیں کرتے؟ ابے بھائی یہ ایک بہت بڑی ٹینشن ہے، ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں لوگ. لوگ کہہ رہے ہیں اقرار الحسن نے جو کام کیا وہ علماء نے کیوں نہیں کیا. اگر یہ تو پھر سوال ہے بعض کام علماء کر رہے ہیں وہ اقرار الحسن نے کیوں نہیں کیا. ہمارے ایک استاذ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، ہم لوگ نیگیٹو بہت سوچتے ہیں. جو اچھا کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرو، اس کو بنیاد بنا کے دوسروں کو برا بولو مت کہو. ایک آدمی نے کہا نا مفتی صاحب آپ 4 شادیوں میں بیان کرتے ہو، حضرت مفتی تقی صاحب تو آپ کے بڑے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے جو ہم نہیں کر رہے بھائی.
وہ بہت سارے ایسے، اتنا بڑا ادارہ وہ دارالعلوم کورنگی، اتنی خوبصورت ادارہ ہے وہ، جاؤ خدا کی قسم بانچیں کھل جاتی ہیں انسان کی. میں تو نہیں چلا سکتا ایسا ادارہ، میں تو اس کے 10واں حصہ بھی نہیں چلا سکتا. تو یہ جو منفی سوچ ہے نا، ہر وقت دوسروں کے کیڑے نکالنا بیٹھ کے، یہ بہت غلط عادت ہے. اور یہ ہمارے اسکالرز نے ہمیں اس کام پہ ڈالا ہے، کیڑے نکالتے رہو، وہ یہ نہیں کر رہا، وہ یہ نہیں کر رہا، وہ یہ نہیں کر رہا. سیاستدانوں نے بھی ہمیں اس پہ ڈال دیا ہے، مولوی یہ نہیں کر رہے، مولوی یہ نہیں کر رہے. بھائی جان آپ کے پاس کوئی پیکج ہے، آپ دے دو لوگوں کو، مولوی بھی کرنا شروع کر دیں گے وہ پیکج تو دو نا. ایک اسکالر ہے وہ مولوی یہ نہیں کر رہے، مولوی یہ نہیں کر رہے، انقلاب نہیں لا رہے، آپ کیا لا رہے ہو؟ آپ بھی تو باتیں ہی کر رہے ہو بیٹھ کے. کتنے لوگ ہیں فلسطین کے لیے، مولوی یہ نہیں کر رہے، مولوی یہ نہیں کر رہے. بھائی مولوی اگر کچھ کر رہا ہوگا تمہیں بتا کے تھوڑی کرے گا، وہ آپ سے جو ہو رہا ہے وہ آپ کر لو، اپریشیٹ بھی کرو، میں نے یہ کیا، لوگوں تم بھی یہ کر لو. تو اتنا ٹائم اپنی خوبیوں کو بیان کرنے میں نہیں لگتا جتنا دوسروں کی برائیوں میں لگ رہا ہے. جو اچھا کام کر رہا ہے اپریشیٹ کرو، ماشاءاللہ، ویل ڈن. یہ نہیں کہو یہ کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا. یہاں جب آپ نے یہ کہا نا یہ نہیں کر رہا، تمہاری کھوپڑی میں نا گوبر بھرا ہوا ہے. اصل میں تم لوگوں کو سب کے خلاف کرنا چاہ رہے ہو. تو اقرار الحسن نے خاندانی کام کیا، بہت اچھی بات، اپریشیٹ کرو. یہ نہیں کہو مولوی یہ کیوں نہیں کر رہے، یہ پھر بہت لمبا، پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو جو کام اچھا کر لیا اس میں کیا کیا، میں نے بھی تعریف ریکارڈ کروا دی. اقرار الحسن زندہ باد. شف والی پھونکوں والی سرکار کی پھونک کیا کر دی اس نے، نکال دی. بہت اچھا کام کیا. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی رات کو اٹھا، تہجد پڑھ رہا ہے، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ یہ سارے مزدور سو رہے ہیں، میں اکیلا تیرے سامنے اٹھ کے دعا مانگ رہا ہوں، میرے سمل کی لاج رکھ. اے اللہ میں نے بھی دن بھر مزدوری کی، میں بھی اتنا ہی تھکا تھا جتنا یہ تھکے ہیں، لیکن میں نے نیند قربان کی، انہوں نے قربان نہیں کی. دیکھ رہا ہے میرے سمل کی لاج رکھ. ایک مزدور نے منڈی نکالی کمبل سے، بولا کم بخت تو اپنی خوبیاں بیان کر، ہمیں ہماری غیبتیں کیوں کر رہا ہے اللہ کے سامنے. بالکل یہی اسٹائل ہے. جیسے وہ مشہور اسکالر حنفیون، جب بھی کوئی مسئلہ پوچھو نا، حنفیوں نے یہ کیا بھائی، ابے تم سے کوئی پوچھ رہا ہے حنفیوں نے، تم جو سوال پوچھا اس کا جواب دے دو یار. تم تو جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا کیا کر دو، جواب دے دو. تم ہر بات گھما پھرا کے، اور کیا بھی نہیں ہوتا حنفیوں نے یہ ایویں. تو کسی کو حنفیوں سے ایسی چڑ ہو گئی ہے، کسی کو کسی سے چڑ ہو گئی ہے. وہ یہ جو آج میرا پورا بیان ہوا نا، بغض ہو جائے تو پر ہر چیز گھما پھرا کے وہیں لے کے جاتے ہیں لوگ. تو مولویوں سے میرے بھائی چڑ نہ کرو، کسی سے بھی چڑ نہیں کرو یار، کیا ضرورت ہے. ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں، ان کا کلپ آیا بڑا اچھا، بڑی پیاری بات کی. اکثر وہ اچھی باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے دماغ کی ایک مخصوص کیپیسٹی ہے. جیسے کولر کی انہوں نے ایک مثال دی کہ کولر میں اگر آپ پانی ڈالیں گے تو ایک وقت تک بھرے گا نا، وہ مزید پانی ڈالیں گے تو کولر بھی ٹینشن میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو اس کا حل یہ کہ نل کا کھولو، کچھ پانی نکالو، پھر مزید کچھ پانی ڈالو. تو ہم بھی جو اسٹریس ہے نا ہمارے دماغ میں، ایک حد تک تو ٹھیک ہے، حد سے زیادہ اسٹریس لینی ہے نا تو پرانی والی کو نکالنی پڑے گی. تو انہوں نے کہا مزید آپ نے کوئی ٹینشن لینی ہے نا تو یہ جو سیاسی جھگڑے آج کل چل رہے ہیں یہ والی ٹینشن نکالو، پھر مزید کوئی ٹینشن لے کر آؤ. جو آج کل سیاسی جھگڑے نہیں چل رہے، پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ اسٹریس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ساری قومیں اللہ کی مخلوق ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ساری قومیں اللہ کی، اللہ چاہتا ہے کہ یہ قومیں آپس میں لڑیں، ماں باپ چاہتے ہیں کہ یہ میرے بھائی بیٹے آپس میں لڑیں کہ ایک کالا ایک گورا ہے. تو اللہ بھی نہیں چاہتا کہ مہاجر پٹھان سے لڑے، پٹھان پنجابی سے لڑے، پنجابی سرائکی سے لڑے، کیونکہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. الخلق عیال اللہ، حدیث میں آتا ہے مخلوق ایسے جیسے اللہ کا خاندان. تو اللہ بھی نہیں چاہتے. جب آپ اس قوم پرستی پہ لڑ کے مرو گے تو اللہ کہتا ہے تو بری موت مرا ہے، تو میرے پاس تیرے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اب اپنی قومی لیڈر سے اجر مانگ، قومی لیڈر سے اجر مانگ، وہ کچھ بھی نہیں دے گا آپ کو. وہ 4 دفعہ قبر پہ آگے پھول چڑھائے گا، فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد بھول جائے گا. بڑے لوگوں نے ہٹلر کے لیے کتنے لوگوں نے جانیں دی تھی نا، کیا کیا ہٹلر؟ خود بھی آخر میں گولی مار کے مرا ہے. اچھا میرے بھائی، میں ایک مدرسے میں مدرس لگا اور شروع میں یہ طے ہوا تھا کہ وہاں مستقل پڑھاؤں گا، اور اس وقت واقعی یہی نیت تھی. ابھی 1 سال پورا نہیں ہوا کہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے چھوڑنا چاہتا ہوں. کیا یہ جائز ہے؟ بھائی یہ میں مشورے نہیں دیتا، اب پتہ نہیں آپ کی کیا مجبوریاں ہیں. یہ تو مبہم لفظ ہے نا.
جائز تو ہے، اگر کسی مجبوری سے چھوڑنا چاہ رہے ہو تو جائز ہے، لیکن چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چاہیے یہ میں نہیں بتا سکتا، یہ میں نہیں بتاؤں گا. ختم. پڑھ لو اسپیڈ پڑھ لو، ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس. میں ضلع بنیر سے ملاقات کے لیے ادھر سائڈ پہ آ جائیں. پشاور والے بھی بنیر والے بھی. مفتی صاحب ہمارے یونیورسٹیوں میں زیادہ تر استاذ لڑکیوں کو پرائیورٹی دیتے ہیں جبکہ بوائز کچھ نہیں، جبکہ کہا جاتا ہے کہ ٹیچر والدین کے برابر ہے. آج کل ٹیچر ٹھرکی ہوتے ہیں، والدین کے برابر نہیں ہوتے. لڑکیاں دیکھ کے بہت پگھلتے ہیں. سب ٹیچروں کی بات نہیں کر رہا بھائی، بہت اچھے بھی ہوتے ہیں اس میں، لیکن ٹیچروں کے لڑکیوں کے ساتھ سوری یار، آپ تو بہت اچھے ہو نا. میں سب کی بات کر ہی نہیں رہا نا، میں نے پہلے کہہ دی بہت سے ٹیچر بہت اچھے ہیں الحمدللہ، پہلے ان کے کہنے سے پہلے میں نے کہہ دیا. لیکن ٹیچروں کی بڑی کمپلینز آ رہی ہیں لڑکیوں کے ساتھ. وہ جب لڑکیاں کو ٹیچروں لوگ استعمال کرتے ہیں نا، پھر وہ لڑکی ہمیں بتاتی ہے فون کر کے ہمارے پروفیسر صاحب اس سلسلے میں آئے تھے اور اس سلسلے میں. کیونکہ ٹیچر آدمی پہلے ہوتا ہے، ٹیچر بعد میں ہوتا ہے. سب سے بڑی ٹیچر تو امہات المومنین ہے. قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ جب کوئی صحابی تم سے شرعی مسئلہ، آپ سے شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو فاسألوہن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے پوچھو. اور امہات المومنین کو کہا گیا کہ آپ نے جواب جو دینا ہے تو آواز میں نرمی نہیں پیدا کرنی ہے، ٹو دا پوائنٹ جواب ہو بس. وہاں جب یہ حفاظت کی جا رہی ہے تو یونیورسٹیوں میں خام خواہ ایک فرض کر لیے ٹیچر چونکہ ہمارے باپ کی طرح ہے تو یہ لڑکیوں کو جوان ایک ایک نمبر کے ٹھرکی پروفیسر یونیورسٹیوں میں پڑے ہوئے ہیں. سارے نہیں ہیں میں مانتا ہوں، لیکن بہت سے ٹھرکی. اور کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی ہیں. ایسے کیسز ہیں میرے پاس، 2 سال ٹیچر چھپ کے نکاح کیا اپنی شاگرد سے، 2 سال تک اس کو طبیعت سے استعمال کرتا رہا ہے. ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ماں باپ کہہ رہے ہیں ٹیچر ہیں، ایکچولی کیا ہے تو تمہارے ماں باپ ہی سالے غیرت مند، غیرت نہیں ہے. تو پھر جب شادی ہونے کا ٹائم آیا تو طلاق دے دی کہ چلو، وہ بھی نیک ٹیچر کی بات کر رہا ہوں، طلاق دے دی. اب وہ لڑکا سمجھ رہے کنواری بیوی ہے، وہ کنواری مماری نہیں ہوتی بعض دفعہ. اب ایسا نہ ہو کسی یونیورسٹی کی لڑکیوں پہ کوئی شادی ہو تو شک کرنا شروع کر دیں. شک جائز نہیں کسی کے بارے میں. بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں پاکیزہ ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتی ہیں. بہت سارے ٹیچر بھی پاکیزہ ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے تھرکی بھی ہوتے ہیں. اچھی اچھی لڑکیوں کی زندگیاں خراب کی ہیں. مرد جب لڑکی کو دیکھتا ہے نا تو بہت کم چانسز ہیں کہ اس کے دل میں فحش خیالات نہ آئے، بہت کم چانسز. تو اب تو بہاولپور یونیورسٹی کے جو حال سامنے آیا، اسلامک یونیورسٹی ہے تو غیر اسلامک ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا. اس لیے میرے بھائی اپنے بچیوں کو یونیورسٹی نہیں بھیجو، پڑھاؤ، گھر میں پڑھاؤ. میں تو کھلے عام یہ بات کہتا ہوں، یونیورسٹی سے ایجوکیشن کم آئے گی، اخلاق ایسے برباد ہوں گے نا اس کے. ہاں وہ پڑھائیں جو 100% نگرانی کر رہے ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں بچی کو خود یونیورسٹی چھوڑ کر آتے ہیں، جیسے ہی کلاس ختم ہوئی لے کر آ گئے. اتنے حوصلہ ہے تو پڑھاؤ. ہم پڑھائی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اتنا ٹائم آج کوئی دے ہی نہیں رہا اپنی اولادوں کو. تو آپ اگر اس طرح سے بھیجو گے نا، جو کمپلینز ہیں اچھے اچھے شریف گھرانوں کی، دیکھو صرف اتنا نہیں ہوتا کہ بوائے فرینڈ بنے گا اور دوستیاں ہوں گی، نہ سب سے پہلے اس کے اخلاق خراب ہوں گے. کیونکہ جب حیا ختم ہو گئی نا تو ماں باپ کے ساتھ تو تمیز سے بات کرنا چھوڑ دے گی. اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے سٹا لگائے گی. وہ پنجاب یونیورسٹی، سوری پنجاب میں نہیں، پنجاب میں ایک یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی کی وہاں کا ماحول، یہ جو جماعت اسلامی کے لڑکے ہیں نا، کیا نام ہے، ان لوگوں نے کافی کنٹرول کیا ہوا ہے. لیکن پنجاب میں بعض یونیورسٹیاں ایسی ہیں لڑکیاں کھلے عام چرس پی رہی ہیں وہاں پہ. تو آپ ہاں بہت کچھ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. ابھی یونیورسٹی کا نام نہ لیں تو اچھا ہے نا، وہ پھر بولیں گے آپ نے ہمارا نام کیوں لیا. تو کراچی میں بھی ہیں یونیورسٹیاں جہاں لڑکیاں کیا کر رہی ہیں، پٹھانوں کا کتنا اچھا فیملی سسٹم ہے پشاور میں، سب برباد ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں. ان کو ہوش ہی نہیں ہے. باپ ہوگا تبلیغ میں سال کے لیے گیا ہوا ہوگا، اور حضرت مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم کتنے بڑے بزرگ ہیں اللہ والے، حضرت شیخ الحدیث کے خلیفہ، ان کی خانقاہ میں بیٹھا ہوگا، اللہ اللہ کر رہا ہوگا، سلوک کے منازل طے کر رہا ہوگا. ان کو پتہ نہیں ہوگا میری بیٹی یونیورسٹی میں کیا کر رہی ہے، پتہ نہیں ہوگا. کیونکہ اب بچیوں کو تو پڑھانا ہے نا. اب وہ یونیورسٹی میں کیا حال ہو رہا ہوگا نہیں پتا ہوگا بیچاروں. سمجھتے ہیں اتنے نیک، وہ تو جب معاملہ ہاتھ سے نکلتا ہے تو برباد ہو جاتا ہے معاملہ. اسی وجہ سے جامعہ رشید غزالی یونیورسٹی بنا رہا ہے کہ بچیوں نے اس یونیورسٹی تو جانا ہی ہے، تو ان کو کوئی ڈھنگ کی یونیورسٹی تو دے دو جہاں پڑھائی ہو اور ماحول اسلامی ہو.
اس پہ بھی لوگ جامعۃ الرشید کے خلاف ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یہ ادارہ چلا رہا ہے. ہمارے یہاں جب آپ کسی کی رائے سے متفق نہیں ہوتے نا تو فوراً الزام ڈال دو ایجنسی کا آدمی ہے, اسٹیبلشمنٹ کا آدمی. یہ منجن بہترین چلتا ہے. آپ کی پالیسی سے کوئی بھی اختلاف کرے تو سیاسی لیڈروں میں بھی یہی ہوتا ہے, سیاسی لوگوں میں, تو ان کی پالیسی سے آپ اختلاف کر سکتے ہو. یہ منجن جو ہے نا کہ فلانے آدمی ڈمکانے آدمی, یہ بیکار کی بات ہے. نماز جنازہ کی کتنی شرائط ہیں؟ صرف 4 فرض ہیں نماز جنازہ کے, 4 تکبیرات. اس لیے نماز جنازہ کی دعا نہیں بھی آتی نا تو تکبیر کہہ دیا کرو. یہاں بھی وہی ہے. ابھی کسی نے ایک اسکالر سے پوچھا کہ نماز جنازہ, اس نے کہا حنفیوں کی بہت مختصر نماز ہوتی ہے. ابے تم سیدھا سیدھا تم طریقہ بتا دو بھائی, سنت یہ ہے, کیا خیال ہے؟ علماء احناف سے بھی ہم نے سنا ہے, خود میں نے سنا ہے کہ یہ جو اتنی مختصر ہم دعا مانگتے ہیں, یہ نہیں, اس کے علاوہ بھی حدیث میں دعائیں ہیں نماز جنازہ میں, وہ بھی مانگنی چاہیے. خود حنفی علماء سے ہی ہم نے سنا ہے. تو ایک چیز رائج ہو گئی مختصر, تو آپ اس کو یوں کہہ دو بھائی یہ والی مانگ لینی چاہیے, وہ تو پہلے سے علماء کہہ رہے ہیں. اب چیز رائج نہیں ہے عوام میں تو اس کو رائج کرنے کی کوشش کرو, لیکن وہی بات ہے ہر چیز میں منفیت. تو فرض صرف 4 تکبیریں ہیں, باقی پھر ثنا ہے, درود شریف ہے. کوئی سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے. اور یہ جو عبداللہ بن عباس کا قول ہے نا کہ سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا کہ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے, تو بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو عبداللہ بن عباس تو سورہ فاتحہ کو سنت کہہ رہے ہیں, حنفی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سنت نہیں ہے. یہ جو سنت کا لفظ جب صحابی استعمال کرتے ہیں نا تو اس سے ہمیشہ وہ سنت مراد نہیں ہوتی کہ جو نبی کی سنت ہو. اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بھی جائز ہے, یہ بھی طریقہ ہے. اور یہ محدثین سے یہ ثابت ہے کہ سنت کا لفظ صحابی ہمیشہ نبی کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ جواز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اور عبداللہ بن عباس نے یہ کہا بھی اسی وجہ سے تاکہ لوگوں میں رواج نہیں تھا سورہ فاتحہ کا. تو رواج کیوں نہیں تھا؟ نبی سے نہیں سنی انہوں نے, تبھی تو رواج نہیں تھا. تو انہوں نے کہا یہ بھی جائز ہے, اس سے اتنا بائیکاٹ کر لینا کہ اس کو حرام سمجھو, یہ غلط ہے. تو یہ تو حناف کے مسلک کی تائید ہو رہی ہے اس سے. باقی جب ہمارا پڑھنا شروع ہوگا نا پھر ہم انشاءاللہ اس پہ تمیز سے ایک ایک چیز ریکارڈ کروائیں گے. ابھی تو میں چاہ رہا ہوں نہ ہو پھڈا. نماز جنازہ کی کتنی شرائط ہیں؟ نماز جنازہ کی فرائض کیا ہیں یہ بتا دیا میں نے. 4 تکبیریں, باقی وہ دعا بھی ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں وہ بھی پڑھ لو. بس ایک ہی دعا رٹا لگا کے یاد کی بھی, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وبدرنا وانثانا, اور بھی بہت ساری دعائیں. کچھ نہیں تو اللہم اغفرہ وارحمہ ولا تعذبہ, میت کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. میرے ایک دوست یونیورسٹی کے آخری سال میں ایک لڑکی کو وہ پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا حتمی ارادہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کے 1 سال بعد پڑھائی ختم کرنے کی شادی, اس کو اٹھ بیٹھ رہا ہے, تو بس شادی کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے ساتھ بار بار اٹھ رہا بھی ہے, بیٹھ رہا بھی ہے, جا رہا بھی ہے. بھائی جب یہاں تک پہنچ گئے ہو 2 گواہ بلاؤ, نکاح کرو. کیا خیال ہے؟ زندگی گزارو ہنسی خوشی. ایسی صورت میں یہ کہتا ہوں لڑکی کی ماں باپ کی بھی اجازت ضروری نہیں, کیونکہ ماں باپ نے اتنا لڑکی کو اختیارات کیوں دیے کہ بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومے؟ جب اتنا کر دیا ہے تو بوائے فرینڈ بنانے سے پہلے اس نے آپ سے نہیں پوچھا, اب نکاح سے پہلے بھی نہیں پوچھے گی. میں مانتا ہوں کہ باپ سے پوچھنا چاہیے, لیکن باپ پھر باپ بن کے بھی دکھائے, وہ نگرانی کرے, وہ کہے کہ بیٹا کسی سے دوستی نہیں لگانی, جو اچھا لگے مجھے بتا دینا, میں نکاح پڑھا دوں گا. دوستی لگانے کی اجازت دے دی, اب نکاح پڑھانے میں کہہ رہے ہیں کہ میری غیرت کے خلاف ہے کہ تم میری مرضی کے بغیر شادی کرو. تو تمہاری غیرت کے یہ خلاف ہے کہ لڑکا اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے صبح شام. تو یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں بھائی دونوں نکاح کرو ایسی کی تیسی, اور کورٹ میرج کرو. پھر میرے پاس آتے ہیں لڑکی کو بھگا کے لے آتے ہیں, آپ شادی کرا دو. پاگل ہوں میں؟ جاؤ عدالت میں جاؤ, کل پکڑا جائے گا میرے پر ڈالے ان نے بولا تھا. ایسا ہوتا ہے, ان نے بولا تھا. میں اپنی شادی میں بھاگا ہوا تھا, تمہاری شادیوں میں کیا کروں گا؟ میں نے شادی میں تو بھاگ گیا تھا, میرے تو بڑا خطرہ تھا, بندوق نکلی ہوئی تھی میرے اوپر. ترکی سے جماعت آئی ہے, مولانا سے ملنا چاہتی ہے, مل لیا میرے خیال میں. مولانا جوان بندے کو شادی کے بعد جماعت میں 7 ماہ کے لیے جانا جائز ہے؟ بیوی کو لے کے جائے یار, بیوی کو لے کے جایا کرو جماعت میں جب اپنے ساتھ جاؤ, خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے. 7 ماہ کے لیے جاؤ لیکن بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. اگر وہ کہیں کہ اس کے قواعد پورے نہیں ہوئے تو پہلے یہیں اس کے قواعد پورے کرا دو, پھر لے کے جاؤ. وداؤٹ بیوی کہیں بھی نہیں جاؤ لمبے عرصے کے لیے. ابھی مجھے 1 مہینے کے لیے بلا رہے تھے کسی ملک میں, 15-20 دن کے لیے, تو میں چلا جاتا ہوں. 1 مہینہ 1.5 مہینہ, میں نے بولا جاؤ, بیگم کا بھی ویزا دیتے تو ہم آئے گا, ورنہ میں پاگل ہوں میں 1.5-2 مہینے میں.
بہت مشکل زندگی ہو جاتی ہے انسان کی. صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ انسان کو گناہ کا خطرہ، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں نا. تو اکیلا آدمی کیسے پڑا رہے گا؟ پنکھا ہی چلاتا رہے گا کیا؟ پنکھا چلا کے سو گئے، کتنے دن پنکھا چلائیں گے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. دل سے دعا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ دل سے دعا ہے، اللہ شفا. ان کی بھانجی ہے، بچی کا نام ماہرہ ہے، اس کے گھٹنوں میں پانی بھر گیا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا دے. میں اور یہ آج بات نہیں کر رہا، میں 2005 یا 6 کی بات ہے، میں پنجاب گیا 1 مہینے کے لیے، بلائے انہوں نے مسجد میرے حوالے کر دی، 1 مہینہ آپ سنبھالیں. تو میں نے کہا گھر والوں کا بھی ٹکٹ بھیجو گے تو آؤں گا میں، تو اپنے گھر والوں کو بھی لے کر گیا. تو جب اتنا لمبا عرصہ کے لیے کہیں جاؤ تو فیملی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، میری یہ رائے ہے. باقی بعض دفعہ وسائل، ہمیں تو انہوں نے ٹکٹ بھیج دیا تھا، اب نہیں بھیجتے تو پھر سوچتے کہ لے کے اتنی گنجائش ہوتی تو لے جاتے، نہیں ہوتی تو نہیں لے کے جاتے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو ہاں، زمینیں کہاں ہیں ساتھ؟ جی دیکھو، یہ جو اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، یہ سب متشابہات میں سے ہے، اس کی کیفیت ہمیں بالکل معلوم نہیں ہے. تو خود قرآن نے کہہ دیا کہ ان کی کیفیت میں مت پڑھو، تو خود قرآن کہہ رہا ہے. تو خلاصہ آخری ایک لفظ میں، نکاح بھی جلدی کرو اور جہاں جاؤ بیگم کے ساتھ. یہ خاندانی ہونے کی بولو علامت. تو ایسے خاندانی. دیکھو، انسان کو جو روحانی زندگی میں نا 2 قسم کے ریلیشن کی بہت شدید ضرورت ہے، اس کے بغیر آپ کو زندگی میں سکون کبھی بھی نہیں ملے گا. اللہ کرے یہ بات دماغ میں آ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جانور انڈیویجولی لائف گزارتے ہیں، ان کو کسی سے محبت اور ریلیشن کی ضرورت بولو نہیں، اخپل طریقے سے، جس کو پشتوں میں کہتے ہیں. کچھ جانور گروپ کی شکل میں رہتے ہیں. چیونٹیاں کبھی اکیلی نہیں رہتی، ہمیشہ لائن میں، گروپ میں. مواصلاتی نظام ہوتا ہے ان کا، باقاعدہ کال آتی ہے ایک چیونٹی کے پاس کہ ایک لال بیگ میں نے الٹا ہوا دیکھا ہے، کاکروچ. میں نے بچپن میں بہت دیکھتا تھا میں یہ سب چیزیں. ہم کاکروچ کو الٹا کرتے تھے باقاعدہ تماشا دیکھنے کے لیے. یہ نہ کیا کریں، بیچارے پہ ظلم ہے، اللہ مغفرت فرمائے اس کاکروچ کی جس کے ساتھ میں نے یہ کیا تھا. خیر، تو مزہ بہت آتا تھا. کاکروچ کو الٹا کیا، وہ سیدھا نہیں ہو پاتا تھا. ایک چیونٹی آتی ہے، دیکھا ہوگا آپ نے منظر، اس کو پکڑتی ہے، ظاہر ہے چیونٹی نہیں پکڑ سکتی، فوراً خون ملاتی ہے دوسری چیونٹی. آ جاؤ، ایک بندہ الٹا پڑا ہوا ہے. ان کا ایک پورا سسٹم ہے، ایک خاندان ہے. چیونٹیوں کی لائن لگتی ہے، قطاریں در قطاریں، پھر سب پکڑ کے ایک ہی سمت میں گھسیٹتی ہیں اس کو. سب کا ویژن ایک. یہ نہیں ہوتا ایک چیونٹی میں ان میں اختلاف ہو گیا، وہ کہہ رہی ہم تو اس بل میں ہمیں لے کے جانا ہے، دوسری کہہ رہی ہم اس بل میں لے کے جائیں گے. پھر ان کی توپیں، جنگیں، لڑائیاں، لال بیگ پہ کیونکہ خوراک کا ذخیرہ ہے بہت بڑا، لال بیگ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. نہ ایک ویژن ہوتا ہے، اسی کی طرف وہ ساری چیونٹیاں اس کو کھینچ کے لے جاتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شہد کی مکھیوں کا ایک باقاعدہ گروپ ہے، ایک مضبوط ریلیشن ہے. جو مکھی اپنے اس ریلیشن سے الگ ہوگی وہ مر جاتی ہے. جو چیونٹی اپنے گروپ سے الگ ہوتی ہے وہ بولو مر جاتا ہے. جانوروں میں آپ نے کچھ جانور ایسے دیکھے ہوں گے جن کی فیملی ہوتی ہے، میاں بیوی مل کے بچہ پالتے ہیں. کبوتر کبوتری جوڑا بنا کے رہتے ہیں. میں نے پالے تو نہیں کبوتر، لیکن پلے ہوئے کبوتر دیکھے بہت ہیں. 12 گھنٹے کبوتری انڈے پہ بیٹھتی ہے. شکر کرو اللہ نے کبوتر نہیں بنایا. 12 گھنٹے نر کس پہ بیٹھتا ہے؟ انڈے پہ. پورے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی. پھر دونوں مل کے بچے کو کھلاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی؟ اگر آپ کبوتر سے یہ سسٹم چھین لیں، کبوتر خودکشی کرے گا. اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا واٹس گوئنگ آن، یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. کچھ جانور انڈیویجولی، بکرا بکری مل کے بچے کو نہیں پالتے. ان کی میٹنگ ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوا، بکرے کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے،
کہ میرا بچہ ہے، پڑوسیوں کا بچہ ہے، کس کا بچہ ہے، ایسی کی تیسی بات. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ ساری ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ بکری کی ہوتی ہے. مچھلیوں میں اس طرح ہم نے دیکھا ہے، میں نے ایکویریم میں مچھلیاں پالی ہیں، کچھ جوڑے بنا کے رہتی ہیں، کچھ گروپ کی شکل میں. صرف جوڑا نہیں ہوتا، باقاعدہ چچا، ماموں، تائے، پھپھے، خالے کا پورا نظام ہوتا ہے. آپ نے سمندروں میں یا ایکویریم میں دیکھا ہوگا، پورے گروپ جا رہا ہوتا ہے مچھلیوں کا، یہ گیا یہاں سے ٹن مارا ادھر سے. کبھی ایک فش بھی اپنے گروپ سے الگ نہیں ہو، جو الگ ہو اس کی موت ہے بس. بھائی اسی طرح انسان کے لیے بھی اللہ نے، انسان کی جو فطرت ہے نا، وہ ہے دو قسم کے ریلیشن اس کو مضبوط کرنے ہیں تو اس کو سکون ملے گا. دو ریلیشن سے اس کو محبت چاہیے بھی اور اس کو محبت دینی بھی ہے. ایک ریلیشن خالق کے ساتھ، مخلوق اور خالق کا. اس کو معبود چاہیے، خدا چاہیے، گاڈ چاہیے اسے. اگر اس کی زندگی گاڈ لیس ہو جائے گی، پاگل ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبروں کی تعلیمات نہیں تھی، لوگوں کو حقیقی گاڈ نہیں ملا، انہوں نے پتھروں کو بنا کے گاڈ بنا لیا اپنا، کیونکہ نیچر میں گاڈ چھپا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ فطرت چاہتی ہے میرا کوئی معبود ہو جس کے سامنے میں سر جھکاؤں، جس سے راز و نیاز کی باتیں کروں، جس سے اپنی مناجات رکھوں اس کے سامنے. ٹینشن ہو تو سمجھوں اس نے دی ہے اور یہی ہٹا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ کسی نہ کسی تصور میں انسان کے دل میں خدا رہا ہے. بہت سے لوگوں کو جب اوریجنل خدا نہیں ملا، انہوں نے پتھروں کو خدا بنا لیا، کسی نے سورج کو خدا بنا لیا، کسی نے آگ کو خدا بنا لیا. وجہ کیا ہے؟ نیچر، فطرت چاہ رہی ہے گاڈ ہونا چاہیے. اگر آپ کی زندگی سے گاڈ نکل گیا، آپ کی زندگی میں خدا ختم ہو گیا، تو آپ کتنی ہی ترقی کر لو میرے بھائی، امریکہ، کینیڈا میں رہو، جاپان میں رہو، آپ کو قطعاً کسی قیمت پہ سکون نہیں مل سکتا. ڈپریشن میں جاؤ گے آپ. ہو نہیں سکتا. یہ وجہ اس کی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں ٹینشن آتی ہے، کہیں نہ کہیں ٹینشن آتی ہے. ہم دیکھتے ہیں پیغمبروں کے واقعات. آج خدا کی قسم اتنی ٹینشنیں نہیں ہیں جتنی پیغمبروں کو ہوئی ہیں. یعقوب علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھو. بچپن میں بچہ چھن گیا، لیکن جواب کیا کہہ رہے ہیں؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم بولو نہیں جانتا. کیا مطلب بھائی؟ یہ ٹینشن کس نے دی ہے؟ اللہ نے، اور وہ میرا خیر خواہ ہے. اتنی بڑی ٹینشن میں یعقوب علیہ السلام کو نہ خودکشی کا خیال آیا، نہ کوئی ڈپریشن کی گولیاں کھانی پڑی. سمپل ایک لفظ نے ان کو تسلی دی ہے. وہ کیا ہے؟ کہ اعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا جانتے ہیں بھائی آپ اللہ کے بارے میں جو ہم نہیں جانتے؟ بھائی مجھے اللہ کے بارے میں پتا ہے، جو کچھ کرتا ہے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. نمبر 2، وہ میرا دشمن نہیں ہے. سمپل یہ دو لفظ ایسے جو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس اور سائیکولوجسٹ کے پاس نہیں ہے. تبھی میں نے جو ڈاکٹر ہے نا، جو نفسیات کے، ان کو خود ڈپریشن میں دیکھا ہے میں نے. کتنے آ چکے ہیں میرے پاس. ہم لوگوں کی سٹریس اور ڈپریشن کا علاج کرتے تھے، لیکن ہمیں جب ٹینشن آئی تو ہم خود پاگل ہو گئے. آپ کو پتا ہے وہ شخص جس نے کتاب لکھی تھی، وہ پتہ نہیں 7 کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں، خودکشی کی ہے اس نے آخر میں. غیر مسلم کے پاس ٹینشن اور ڈپریشن کا کوئی پائیدار حل نہیں ہے. جب تک آپ اللہ سے ریلیشن نہیں بناتے، اس کے سامنے رو دھو کے دل ہلکا کرنا نہیں سیکھتے، اس سے راز و نیاز کرنا نہیں جانتے، اس وقت تک آپ سکون میں نہیں آ سکتے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ دیکھو جب صحابہ کے دور میں مشرکین سے جنگ ہوئی نا، اور غزوہ احد میں شکست ہو گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، بہت سے زخمی ہو گئے، کس قدر ٹینشن تھی. قرآن کے الفاظ دیکھو، فرمایا ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون. اگر تم زخمی ہوئے ہو تو وہ بھی زخمی ہوئے ہیں. زخمی تو دونوں طرف سے، موتیں تو دونوں طرف سے ہوئی ہیں، لیکن تم اللہ سے جو امیدیں لگاتے ہو، وہ لوگ اللہ سے وہ امیدیں نہیں لگاتے. تم اللہ کو مانتے ہو اس کے لیے، ان کو کوئی اس سے غرض نہیں، قوم کے لیے وہ.
تو بھائی جب تک اللہ زندگی میں ان نہیں ہوگا اس وقت تک سکون کی باتیں کرنا چھوڑ دو. اللہ جب زندگی میں ہوتا ہے ہمیں پتا ہے غم دینے والا کون؟ اللہ. خوشی دینے والا کون؟ اللہ. تبھی قرآن نے وہ لوگ جو اللہ لیس ہیں ان کی ایک برائی قرآن ہر جگہ بیان کرتا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. اللہ فرماتے ہیں جس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے اسے جب ٹینشن آتی ہے تو حواس باختہ ہو جاتا ہے, خوشی آتی ہے تو اترانے لگتا ہے. وہ جس کی زندگی میں اللہ ہوتا ہے خوشی آتی ہے, بھائی اترانے کی ضرورت نہیں ہے, بھیک میں اللہ کی طرف سے یہ خوشی ہمیں مل گئی ہے. اس کا دماغ خوشی سے خراب نہیں ہوگا, کہے گا بھائی بھیک میں مل. غم آئے گا تو کہے گا بھائی اللہ نے دیا ہے, وہ غم دور کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا اس پہ بھی اللہ کی طرف سے گناہ معاف ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. انسان کے لیے اللہ نے یہ پیکج رکھا ہے, کوئی غم آئے گا صبر کرو گے نا, یہ سمجھو کہ میں نے دیا ہے, صبر کرنا ہے میں نے, چاہے وہ انسان ہی کی طرف سے ہو, اس صبر پہ اجر ملے گا تمہیں. اللہ کے وجود کے دلائل کیا ہیں, اللہ کے محسن ہونے کے دلائل کیا ہیں, ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن ہمیں زندگی میں سکون کے لیے بھی کیا چاہیے؟ اللہ چاہیے ہمیں, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور ایک اللہ چاہیے. بہت سارے خدا ہوں گے تو بھی ٹینشن ہے. قرآن نے کیا کہا ہے؟ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. کیا خاندانی مثال. پہلے قرآن میں نا بہت دلائل توحید کے, بھئی خدا ایک ہے, معبود ایک ہے, دو نہیں ہو سکتے. اللہ نے بتوں کے بارے میں کہا الہم ارجل یمشون بہا, جن بتوں کے سامنے تم جھکتے ہو کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا, ارے بھائی کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا, کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ ام لہم قلوب یفقہون بہا, دل ہے جس سے سمجھ سکتے ہیں. یہ سارے دلائل یہ بتانے کے لیے کہ انسان کو صحیح خدا نہیں مل رہا تو انہوں نے جھوٹے خداؤں کو خدا بنا لیا. اللہ نے کہا یہ سچی مچی والے خدا نہیں ہے, سچی مچی والا وہ ہے جو آسمانوں پہ ہے, جو اکیلا ہے, جس نے انسانوں کو بنایا, پوری کائنات کو بنایا, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. یہاں میں ایک چھوٹا سا علمی نقطہ بیان کر کے اس ٹاپک پہ آگے چلتا ہوں. ایک بہت بڑا وسوسہ آج یہ بھی پیدا کیا جا رہا ہے, کچھ لوگ تو ایتھیسٹ ہیں تو خدا کو مانتے ہی نہیں. اس پہ تو میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں, میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑوں گا. بہت سے آج ایک یہ بھی مسئلہ آ گیا ہے کہ ہم خدا کو اگر مانیں, ٹھیک ہے جی ہم مان لیتے ہیں خدا کا ہماری سوسائٹی میں ان ہونا ضروری, ہماری فطرت کا تقاضا, ہمیشہ سے انسان نے کوئی نہ کوئی خدا بنایا ہے, کسی نے کسی کو معبود بنائے, نیچر ہے, ہمیں سکون کے لیے گاڈ چاہیے. تو مسلمانوں کا اللہ کیوں ہم مانے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی ہم گاڈ مان لیتے ہیں لیکن ہم یہ کیوں کہیں کہ وہ اللہ ہے؟ نہیں آ رہی یار سمجھ میں بھائی, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. بھائی ٹھیک ہے, انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ آپ کی زندگی میں گاڈ ہونا چاہیے, خدا ہونا چاہیے, بھگوان ہونا چاہیے, معبود ہونا چاہیے. تو یہ کیا ضروری ہے کہ وہ اللہ ہی ہو؟ بھائی کوئی بھی ہے وہ, بس ہم اس کو راز و نیاز کریں گے. ہم اس سوال سمجھ میں آیا؟ اس کا جواب یہ میرے بھائی, آپ کے پاس دو آپشن ہیں. ایک ایسا خدا ہے جو بولتا ہے, بیٹا بیٹھ جاؤ, آپ مسلسل دائیں بائیں گھوم پھر رہے ہو, اس سے سب لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک اللہ وہ ہے, ہمارے پاس دو آپشن ہیں. ایک ایسا خدا ہے جو بولتا ہے, جو بتاتا ہے میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں, کیا کرنے کے کام ہیں اور کیا نہیں کرنے کے کام ہیں. ایک آپشن یہ والا جس کو ہم اللہ کہتے ہیں, جو کہتا ہے میں نے تورات موسیٰ پہ نازل کی, انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی, اور ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا, زنا کو میں نے حرام قرار دیا, اور نکاح کو میں نے سنت قرار دیا, شراب کو میں پسند نہیں کرتا, نماز کو میں پسند کرتا ہوں. پوری ڈیٹیل بیان کی, میں خوش کن چیزوں سے ہوتا ہوں, کن چیزوں سے میں ناراض ہوتا ہوں. ٹینشن میں جاؤ تو اس طرح سے مجھ سے مانگا کرو, ٹینشن دور کروں گا. گناہ ہو جائے تو اس طرح سے توبہ کیا کرو, وغیرہ وغیرہ.
اور ایک اللہ وہ ہے کہ یہ والا اللہ اگر معاذ اللہ جھوٹی موٹی کا اللہ ہے, معاذ اللہ جھوٹی موٹی کا خدا ہے, تو دوسرا اللہ چپ بیٹھا ہوا ہے, دوسرا خدا کیا ہے, وہ بول ہی نہیں رہا کچھ. تو گونگے بہرے پہ ایمان لے کر آؤ گے یا بولتے سنتے پہ ایمان لے کر آؤ گے؟ بھائی ہمارے پاس گاڈ میں اللہ کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. اگر کسی کو گاڈ ماننا ہے تو اللہ کا کوئی آلٹرنیٹ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو خدا مانو گے تو وہ بولتا ہی نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے, اگر ہمارا والا خدا معاذ اللہ جھوٹا ہے تو سچی مچی والا بتاتا کیوں نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے, میں ہوں اصل میں؟ جب تک شادی کی مثال نہ ہو تو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اب شادی کی مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گی. دلہن بیٹھی ہوئی ہے, شادی ہوئی غفار بھائی سے, کمرے میں سبکتگین صاحب آ گئے, غفار بھائی بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اب دلہن نے کبھی شوہر کو, پرانے زمانے کی دلہن تھی, شوہر کو دیکھا نہیں, ابا نے کان پکڑ کے جہاں شادی کر دی وہاں کر لی. اب وہ دلہن سے باتیں کر رہے, گھونگھٹ بھی اٹھا رہے, پوری رات گزر گئی. اگلے دن سبکتگین صاحب آئے, بھائی سچی مچی کا شوہر میں ہوں. دلہن رکھ کے تھپڑ لگائے گی یا نہیں لگائے گی؟ بولے گی کمبخت, اگر تو میرا شوہر تھا تو جب دوسرا کمرے میں آیا, گھونگھٹ بھی اٹھا رہا ہے, باتیں بھی کر رہا ہے, فری بھی ہو رہا ہے مجھ سے, تو منہ سے پھوٹا کیوں نہیں ہے؟ وہ نتیجہ اگر کہے گی تو اگر ہے بھی نا تو مجھے نہیں چاہیے. کیا خیال, اب سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے تو ہمارا معبود اگر معاذ اللہ جھوٹا ہے تو سچی مچی والا معبود آ کے کہتا کیوں نہیں ہے بھائی, بتاتا کیوں نہیں ہے یہ غلط کو خدا بنا بیٹھے, کوئی میں نے قرآن نازل نہیں کیا, تورات میں میری اصل کتاب یہ ہے, میرے اصل تعلیمات یہ ہیں. تو بھائی ہم گونگے بہرے پر ایمان نہیں لاتے, ہم اس خدا پر ایمان لاتے ہیں جو کہتا ہے میں نے موسیٰ کو تورات دی, عیسیٰ کو انجیل دی, پوری ڈیٹیل الحم سے لے کے والناس تک بیان کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس کیسے گئے, ابراہیم علیہ السلام نے کیا کنورزیشن ہوئی بادشاہوں کے ساتھ, اور حلال کیا ہے حرام کیا ہے. تو ہمارے پاس خدا میں گاڈ کے علاوہ, اللہ کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. جب ہے ہی نہیں تو ہم یا تو کمپیئر کرتے نا, یہ والا سچائی ہے, یہ والا. کمپیئرنگ کے لیے اللہ نے دوسرا کوئی خدا چھوڑا ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو قرآن نے توحید کے دلائل دیے, اللہ کے برحق ہونے کے دلائل دیے. پھر اللہ نے موٹیویشن کے لیے ایک مثال دی ہے کہ تمہاری زندگیوں میں سکون بھی ایک خدا سے آئے گا, ہزاروں خداؤں سے نہیں آئے گا. تبھی قرآن نے مثال دی, ضرب اللہ مثل الرجل, اللہ ایک شخص کی مثال دیتا ہے. کیا مزہ آتا ہے, خدا کی قسم قرآن پڑھو, اللہ کا قسم مزہ آتا ہے یار. کوئی آسمانی کتاب آپ پڑھ کے دیکھو اور قرآن پڑھ کے دیکھو, زمین آسمان کا فرق ملے گا. قرآن کی آیتیں اپیل کرتی ہیں, ایک ایک لفظ نکھرا ہوا, ستھرا ہوا, اتنی آسان عربی میں, اور ایسی فطرت کو اپیل کرنے والی آیتیں ہیں. کوئی آسمانی کتاب قرآن کا آلٹرنیٹ ہو نہیں سکتا. پڑھ کے دیکھو, آپ پتہ چل جائے گا. قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن, بڑا مہربان, الرحیم, نہایت. ارے کوئی کتاب لاؤ تو صحیح بھائی, اس کے ٹکر کی لاؤ تو ہم کمپیئر کریں, یہ والی صحیح ہے کہ وہ والی صحیح ہے. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا, کسی دوسرے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں پنپنے ہی نہیں دیا. دو شخص آتے نا, ہم کہتے ان میں یہ حق پر ہیں یا وہ حق پر ہیں, کمپیئر کرتے تو پرابلم میں آتے, پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر بن کے آئے تو آپ کے بعد کوئی شخصیت ایسی ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لا کے کھڑا کریں اور بولیں کہ یہ والے سچے کہ یہ والے سچے. اس کی مثال دے کے بات آگے چلاتا ہوں, ٹاپک نہیں لیکن اب آ رہی ہیں باتیں بیچ میں, کیا کریں. دیکھو اس کی مثال ایسے ہے, آپ کے پاس امریکہ کا سفیر آیا پاکستان میں, فرض کرو امریکہ نے کہا اپنا سفیر بھیج رہا ہوں پیغام دے کے, کہ اس دفعہ کس کو استغفر اللہ, زیادہ سچ بولنے میں ٹھیک نہیں. خیر تو یہ میرے منہ سے کوئی